أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں آج اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 11واں پارہ دیکھیں گے، اور آپ میں سے جو بہنیں پہلے دن سے دورہ قرآن میں شامل ہیں، باقاعدگی سے اٹینڈ کر رہی ہیں، آپ سب کو مبارکباد. الحمدللہ ہمارے 10 پارے مکمل ہوئے. آج انشاءاللہ تعالیٰ 11واں دیکھیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اور قرآن مجید مکمل تو نہیں اس طرح سے ہو پاتا، اور اس کا حق تو کبھی بھی نہیں ادا ہو پاتا، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کوشش یہی، خواہش یہی، دعا یہی کہ لوگ، بہنیں، بیٹیاں قرآن مجید سے جڑ جائیں، اپنی زندگیوں میں قرآن مجید شامل کریں. تو زندگی بدلنے کے لیے، دل بدلنے کے لیے بعض اوقات ایک آیت مبارکہ بھی کافی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ انسان جڑا رہتا ہے لیکن کہیں کسی غفلت، سستی، نیت میں کوئی کمی بیشی، اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دیں. اپنی نیتوں کے جائزے لیتی رہیے، جڑی رہیں. اور جو بہنیں اور جو بھی آپ کے قریبی ابھی تک نہیں جڑے، ان سب کو اس طرف لانے کی کوشش بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے. آج انشاءاللہ تعالی پھر قرآن مجید کی ہی بات سے ہم شروع کریں گے. اور اس طرح سے ہے کہ اس پارے میں 2 آیات ہم نے سورہ توبہ میں سے سلیکٹ کی ہیں، جس میں ہم کچھ مومنوں کی کچھ صفات دیکھیں گے، خاص طور پہ جو مجاہد مومن ہے. ویسے تو ہر مومن کو ہی ایسا ہونا چاہیے، ہر وقت ایسا ہونا چاہیے. پھر ہم آج اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ کی ایک آیت دیکھیں گے، جس سے آپ کو اور محبت بڑھے گی ان سے انشاءاللہ تعالی. محبت صرف زبانی تقاضا نہیں کرتی کہ زبان سے ہر وقت محبت محبت اس کا آپ ڈنڈورا پیٹتی رہے. نہیں، محبت پریکٹیکل ہونی چاہیے. آپ اپنے عمل سے کچھ ایسا کریں کہ دوسرے کو خود ہی احساس بھی ہو اور اس کی قدر زیادہ ہوگی. پھر جہاں قربانی کی ضرورت ہے تو محبت قربانی بھی مانگتی ہے. تو یہ، اور قربانی سے تو پتہ چلتا ہے کھرا اور کھوٹا سامنے آتا ہے جب آزمائش آتی ہے سامنے. تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آج، اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے آزمایا جاتا ہے انسان بعض اوقات. میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ ہم تو ساری زندگی آزمائش میں. کوئی یہ نہ سوچے میں بیمار ہو گئی تھی تو یہ میری آزمائش تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی، شفا دے دی، اب سب ٹھیک ہے، اب پھر جو چاہے میں کروں. یا صرف بیماری ہی میری آزمائش تھی؟ ہر وقت انسان آزمایا جا رہا ہے. کبھی کچھ دے کر اسے کچھ دیا جاتا ہے اور اس کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اسے کچھ لے لیا جاتا ہے اور اس کی آزمائش ہوتی ہے. کبھی کسی انسان کی صورت میں سارا دن آپ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں آپ کی آزمائش ہوتی ہے. آپ ان سے کیسا سلوک کرتے ہیں. ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ان سے تو آپ کا سلوک اچھا ہی ہوگا. وہ بھی ملیں گے آپ کو جو آپ کو اتنے اچھے نہیں لگتے، جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، دل آزاری ہوئی. تو اب پھر آزمائش ہے، اب آپ کیسا سلوک کریں گے، آپ اپنے ماتحتوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں. تو انسان کی تو قدم قدم پر آزمائش ہے، ہر نعمت آزمائش ہے. تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آج قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں. سورہ یونس سے وہ 2 آیات 57 اور 58 لی ہیں. ترتیب میں تو بعد میں ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید کا ہی ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے، تو قرآن مجید سے ہی بات شروع کرنی ہے، قرآن مجید پر ہی بات مکمل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور قرآن مجید کی ہی باتیں کرنی ہے. قرآن مجید سے جڑیں گے تو یہ سب کچھ آ جائے گا. جو کچھ بھی میں آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں، شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ سب قرآن مجید سے جڑیں گے تو آہستہ آہستہ سب کچھ. اور قرآن مجید سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے.
اگر آج آپ کو لگتا ہے، مجھ سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں اگر ہم جڑنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے. سمپل تو میں تھوڑا بہت گائیڈ تو کر دیتی ہوں کہ جیسے سب سے پہلے تو تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، تجوید بھی سیکھیں، ترجمہ و تفسیر بھی سیکھیں، کبھی موقع ملے تو عربک گرامر بھی سیکھیں، اور اس طرح سے باقی سیرہ کو بھی شامل کریں، حدیث کو بھی شامل کریں. بات یہ ہے اصل میں جب آپ قرآن مجید سے جڑتے ہیں نا، تو اس کی ایک ایک آیت آپ کو، اس کے پیچھے کبھی آپ کے عقائد درست ہوں گے، کبھی آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلے گا، اس کے پیچھے کئی احادیث مبارکہ پڑھنے میں آئیں گی، سننے میں آئیں گی. اور پھر صحیح بات ہے، حلال حرام، صحیح غلط، عقائد، یہ سب چیزیں قرآن مجید سے درست ہوتی جائیں گی. تو قرآن مجید سے جڑ جائیں. ہاں، اب اس میں یہ ذکر کرتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ ینگ ہیں، ویسے ینگ کا بھی اتنا میٹر نہیں کرتا، صحت مند کا بھی اتنا میٹر نہیں کرتا، کرنے والے ان سچویشن کو تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن چلیں، آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ وقت دیں، صحت ہے، تو پراپر کورس کیجئے. 1 سال کا بھی ہے، 2 سال کا، 2.5 کا، 3 کا، پراپر قرآن مجید سے جڑیں. پھر قرآن مجید کی جب آپ ترجمہ تفسیر کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی وہ سارا کچھ آپ کو تجوید بھی سکھائی جا رہی ہوگی. یہ سارا کچھ عقائد اور یہ سب ساتھ آ جائے گا. تو پراپر ساتھ جڑیں. اور نہیں تو پھر جس طرح ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ کم از کم جڑے ضرور رہیں. آپ کی مصروفیات ہیں تو آپ اس طرح سے ضرور جڑیں کہ آپ کا تعلق رہے، چاہے ہفتے میں 1 کلاس لے لیں، جڑے رہیں. وہ جو باتیں 2-3 آیات اس میں ڈسکس ہوئی ہوں گی تو وہ انشاءاللہ تعالی کانوں سے ٹکراتی رہیں گی، باعث برکت، باعث رحمت. میرے پاس تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب قرآن مجید کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں، آج ہم نے جو سورہ یونس کی 2 آیات سلیکٹ کی ہیں، پہلے میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر ان کو تھوڑا کھولیں گے تو شاید تھوڑا سا قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا ایکسپلین کر سکتا ہے، اور قرآن مجید ہی قرآن مجید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ایکسپلین کرتا ہے، ہم عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناس، یہ سورہ یونس آیت نمبر 57. اے لوگو، دیکھیں لوگوں سے خطاب، کہیں قرآن مجید میں لوگوں سے خطاب ہوگا، کہیں مومنوں سے ہوگا. اب لوگوں میں سب آ جائیں گے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قد حرف تحقیق بولتے ہیں، یقیناً بلا شبہ تمہارے پاس آ گئی ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. اب اس میں قرآن مجید کی 4 صفات کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں. صفات تو بے شمار ہیں، صرف اس آیت مبارکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ شفا ہے اس چیز کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں ہے. وَہُدًا، اور ہدایت ہے. وَہُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. خطاب سب سے ہے، سب کے پاس آ گئی. فائدہ صرف متقین اٹھائیں گے، مومنین اٹھائیں گے. سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں یہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو ان صفات کو تھوڑا کھولتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں کھولوں، اس کی اگلی جو آیت مبارکہ اس کا بھی تعلق ساتھ ہی ہے، اور اگر اسے میں پڑھ کے سناؤں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اور بھی اچھا لگے گا. اب اس میں ایک چیز میں بتاتی جاؤں، ایک ہم نصیحت کو دیکھیں گے، یہ کیا ہوتی ہے. پھر ہم شفا کو دیکھیں گے، قرآن مجید شفا ہے تو کیا ہے، کیسے ہے. پھر ہدایت ہے، پھر رحمت ہے، اور رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. اور شفا ویسے تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اس کی بڑی فضیلت آتی ہے، بہت سی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. آپ اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کا دم کر سکتی ہیں. چاہے ایک بار بھی پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، جیسے بھی آپ کو بہتر لگے. ایک بار بھی پڑھ لیں اگر خلوص نیت سے، پراپر طریقے سے، تو اس کو چاہے آپ خود پڑھ لیں، بچوں کو سکھا دیں، چاہے دم کر کے آپ انہیں دے دیں، کسی کو بھی کسی بھی طرح دم کیا جا سکتا ہے. یہ تو اب اگلی اس کی اپنی ڈیٹیل ہے اس ٹاپک کی. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ سینوں میں جو ایشوز ہیں، ہمارے دلوں میں، دل اور سینے میں فرق ہوتا ہے. سینہ چیسٹ کو کہتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آپ تصویر ہوتی تو میں آپ کی ایگزیکٹ بتاتی چلیں. سینہ جو سامنے فرنٹ پہ ہماری چیسٹ ہے، دل اس کے اندر جو ہمارا ہارٹ بول لیں. اس کے لیے قرآن مجید میں قلب اور فؤاد مختلف الفاظ استعمال ہوئے، ان کی بھی بڑی ڈیٹیل اور بڑی خوبصورت ڈیٹیل ہے. عربی زبان میں ایک
جیسے دل ہے، اس کے لیے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں. اب وہ الفاظ دل کی مختلف سچویشن، جیسے عربی میں اکثر ذکر کرتی ہوں شعر کا جو لفظ ہے. اردو میں شعر تو شعر ایک ہی ہے، عربی میں شعر کی اتنی زیادہ اس کے نام ہے. شعر کا اپنا ایک نام ہے، پھر شعر کہیں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ایک اور نام ہے، کوئی چل رہا ہے گریس سے اس کا نام مختلف ہے، کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے اس کا اور نام ہے، کوئی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اس کا اور نام ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے اس کا اور نام ہے. تو یہ عربی میں بہت وسعت ہے، ایک لفظ کے لیے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں بھی استعمال کر لیں. وہ مختلف سچویشن کے مطابق عربی زبان کے لفظ مختلف ہوں گے. پھر ایک ہی لفظ کے بعض دفعہ بہت مطلب ہوتے ہیں، جیسے یہ لفظ مولا ہے، اس کے کم از کم 21 پلس معنی ہے ڈکشنری میں. تو یہ عربی کی بہت وسعت ہے. تو اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. میں تھوڑا تھوڑا آپ سے جو اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ شیئر کروں گی. ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں آیت نمبر 58 کو بھی لے لیتے ہیں. آپ کو بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ. آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے. فَبِذَٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ اس پر سب خوشی منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. اب یہ اصل خطاب تو اس وقت مکہ کے جو لوگ ہیں ان سے ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہے. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت، اس میں کیا فرق ہے اس کو میں بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے فضل اور رحمت. فضل وہ چیز ہے جو کسی انسان کو اس کے حق سے زیادہ ملتی ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی کام والی ہے، آپ ان سے کام لیتے ہیں، ان کی تنخواہ آپ نے لوگوں نے فکس کی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے ڈسکشن کے بعد ڈیسائیڈ کی ہے، وہ آپ ان کو دے دیتے ہیں. کسی دن وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا الگ سے دے دیتے ہو. اب وہ ان کے ساتھ آپ نے طے نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان کو ایک ایکسٹرا جو ملتا ہے وہ فضل. تو فضل جو ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اور ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو جو ہمارا حق نہیں ہے، اگر حق کی بات کریں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہی نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 بار فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. تو ہمیں ہمارے حق سے بہت زیادہ ملا ہوا ہے، حیثیت سے بہت زیادہ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن الگ سے بھی اس کو تھوڑا دیکھیں گے. آج پھر تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کرتی ہوں. رحمت کا مطلب عربی میں اسے کہتے ہیں دل کی نرمی. رقیق القلب ہوتا ہے نا، دل کا نرم، دل کی نرمی. تو دل کی نرمی جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انعام ملتا ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا تو ہم ایسے اعضاء سے ہم بات نہیں کر سکتے. تو اب یوں سمجھ لیں کہ جب رحمت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ انعام کے طور پر ہوگا، بندے پر انعام. اور جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندہ بڑا رحیم ہے، رحم والا ہے، تو وہ پھر دل کی نرمی اس سے مراد ہے. بندے کا دل نرم ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے متوجہ ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات بتا دوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، یہ اس میں ہمارا کمال ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی فضل ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ہی بندے کو ڈھونڈتی ہے، خود اس کی تلاش میں رہتی ہے. اور کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں جن سے ہم کوشش کر کے رحمت حاصل کر سکتے ہیں. ویسے یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کس شخص کو اپنی رحمت کے لیے چوز کرتا ہے اور اس پر اپنا فضل کرتا ہے، رحمت کرتا ہے. اچھا رحمت میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یہ جو ہم زندگی ہمیں ملی ہے یہ رحمت ہے. یہ جو آپ کو آنکھ ملی، یہ کان ہے، آپ اپنی پوری باڈی کو دیکھیں، آپ کے ارد گرد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر ہمیں مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر اور معنی میں ہدایت بہت بڑی رحمت ہے. کسی کو اچھے اخلاق ملنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کسی کو گناہ سے بچنے کی توفیق مل جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کسی کو نیکیوں کی توفیق مل جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کسی کا نیکیوں پر استقامت اسے مل جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ بہت وسیع لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. یہ خود ہی جس پر اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس حساب سے دیکھتے ہیں، جس میں جتنا اخلاص ہے، خالص نیت ہے، کوشش کر رہا ہے،
اسی حساب سے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ہاں، قرآن مجید میں کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو محسنین ہیں، جو نیک ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اچھا، محسن کا میں بتا دوں، ہمارے ہاں نیک کے ساتھ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا، حسن سے کسی کام کو انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنے والا، بہترین درجے پہ کرنے والا. جیسے ایک کوئی شخص ایک نماز بس پڑھ رہا ہے، بس وضو کیا، نماز پڑھ لی جلدی سے، اور کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں ہے کیا پڑھا، خوش و خضوع کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، کوئی بات نہیں، کوشش بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، لیکن پڑھی ہے. یہ بھی لکھا جائے گا. نماز میں کہتی ہوتی ہوں کہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اس میں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، میں کسی کو کہوں تم نے نماز اچھی نہیں پڑھی، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے کچھ معیار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بتایا، وہ کہیں تو جچتا ہے. میں کسی کی نماز پہ میں تنقید نہیں کر سکتی، لیکن اچھی نماز اور نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ میں سامنے رکھ سکتی ہوں کہ خود ہی موازنہ کر لیجئے. باقی ایسی چیز ہے نماز جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اب میں کہوں کہ بھی تم نے ٹھیک نہیں پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ پتہ نہیں اس نے کتنی مشکل سے پڑھی، وہ میرے لیے آیا تو صحیح، میں اس کی قبول بھی کروں گا، میں اس کو اجر بھی دوں گا، میں اس سے خوش ہوں. اور میں کون ہوتی ہوں بیچ میں کہنے والی کہ تم نے اچھی نہیں پڑھی؟ تو ہاں، گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اسی سلسلے میں نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ نماز نبوی اس جو بک ہے جو احادیث کی روشنی میں ہے. کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی. اس شارٹ 11 ریکارڈنگ سے آپ یوٹیوب پر پلے لسٹ سے جا کر خود بھی سنیں اگر موقع ملے. کم از کم اس میں آپ وضو دیکھنا چاہتی ہیں، وضو کا دیکھ لیں. نماز کی 5 پارٹ میں کیا ہے. اس میں آپ اپنی کوئی رکوع کی درستگی کرنا چاہیں، سجدے کی آپ پوزیشن دیکھنا چاہیں تو آپ بس اسی کو چاہے دیکھ لیں، اور پھر اپنے سب پیاروں سے شیئر کریں. کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا، ہم میں سے بہت لوگ بہت ماشاءاللہ اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر دین سے بھی جڑے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں درست نہیں ہوتی ہیں. اور اس میں کوئی ایسی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بہت سے لوگوں کی نہیں ہمیں آتی، اور بعض دفعہ ہم سیکھ بھی لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد یہ چیزیں بھول بھی جاتی ہیں، اور بہت دفعہ آتی پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں جس طرح ہمیں نماز سکھائی گئی ہوتی ہے، ایون آپ شروع سے لے کر دیکھیے گا، ہمیں ہمارے گھروں میں سب سے پہلے تو وہ جو نیت ہم کرتے ہیں بلند آواز سے، اتنی رکعت میں پڑھ رہی ہوں، منہ طرف قبلہ شریف. ایسا نہیں ہے اسلام میں. نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کچھ کہنا. زبان میں صرف ہاتھ جمرے کا جو مسنون طریقہ ہے بس وہ، باقی زبان سے کسی چیز کا اس طرح سے نہیں، دل میں ہوگا. تو آپ یہ ضرور اپنی بھی کریکشن کیجئے، سب سے شیئر کیجئے. آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، لیکن اندر ہم سب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں تصویروں کے ساتھ چیزیں بہت سمپل وے میں نے کوئی بڑی بڑی ٹرمینالوجی یوز نہیں کی، سمپل وے میں آپ کے سامنے میں نے یہ بھی بتایا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں کئی طریقے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، یہ بھی کر سکتی ہیں. تو آپ کے پاس بہت آپشنز ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو اب رحمت کی بات ہو رہی، واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. تو اب محسنین کے لیے قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے. اچھا، ویسے احسان کا میں بتا دوں کہ ایک شخص عام نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بہت پروٹوکول سے، بہت اچھے طریقے سے پہلے سے انتظار کر رہا ہے، کیا وضو کیا ٹھہر ٹھہر کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گریسفلی وضو ہو رہا ہے اور ساتھ پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. یہ چیز بھی حکمت کے ساتھ اسلام کو فالو کرنا ہے. اسلام چیزوں کی، وقت کے چیزوں کے ضیاع کو پسند نہیں کرتا ہے. پھر وہ نماز ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتا ہے. تو پھر اب ظاہر ہے وہ محسنین کے درجے پر ہوگا، محسن ہوگا، احسان کے ساتھ، حسن کے ساتھ پڑھ رہا ہے. کوئی بھی کام اگر آپ ایک عام طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی لکھا جائے گا، قبول اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. لیکن ایک شخص بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، ایک شخص بس والدین سے نارمل طریقے سے پیش آ رہا ہے، تھوڑا سا وقت دے دیا، کبھی فون کر لیا، کبھی کسی طرح سے کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بھی لکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک شخص اپنے وقت میں سے وقت نکال کر تھوڑا مشکل میں پڑھ کے، کیونکہ احسان میں یہ نہیں ہوتا بعض دفعہ کام آسانی سے ہو جائے، تھوڑا ایفرٹ کے ساتھ وہ بہترین وقت دیتا ہے. اس میں وہ صرف پیرنٹس کو توجہ دیتا ہے، ان کی سنتا ہے، ان کو اس طرح فیل کرواتا ہے کہ جیسے وہ بادشاہ اور ملکہ ہے. ان سے مشورے لیتا ہے، ان کی بات کو مقدم رکھتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے سائڈ ٹیبل پہ ان کی ضرورت کی چیزیں ہوں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے واش روم میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال کہ کہیں گر نہ جائیں، پھسل نہ جائیں، بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرے، خیال کرے. تو اب ظاہر ہے وہ احسان کے درجے پہ یہ معاملات کر رہا ہے تو اس کا اجر یقیناً زیادہ ہوگا.
بات وہی ہے، کرتے ہم سب ہیں، لیکن کچھ لوگ احسان کے درجے پہ کرتے ہیں، تو وہ پھر زیادہ قابل قبول ہے، زیادہ پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ملے گی؟ بہت لمبی لسٹ ہے، مختصر بتا کے پیچھے واپس دوسرے ٹاپک پہ جا رہی ہوں۔ دین سیکھنے سے ملتی ہے، کیونکہ جب آپ دین سیکھتے ہیں، قرآن مجید سے جڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ دین سیکھیں گے، قرآن مجید سے جڑیں گے تو عقائد صحیح ہوں گے، جب عقائد صحیح نہیں ہے تو بات صحیح نہیں بنے گی۔ عقائد صحیح ہوں گے، آپ کو احکامات پتہ چلیں گے، حلال حرام صحیح غلط، تو آپ زندگی میں جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے کریں گے۔ جب آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر اترے گی۔ اور دین کا سیکھنا، دین سے جڑ جانا، قرآن مجید سے جڑ جانا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ تو میں نے قرآن مجید سے ذکر کیا کہ محسنین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی ہے۔ رحمت ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سمجھ لیجئے۔ اگر ہم دین سے جڑتے ہیں تو اس میں ہماری نیت میٹر کرتی ہے، کوشش بھی میٹر کرتی ہے، باقی توفیق اللہ تعالیٰ کی۔ تو رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، رحمت اللہ کے فضل کو، کرم کو، اللہ تعالیٰ کے انعام کو کہتے ہیں۔ اور یہ کئی طرح سے یہ ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں ساتھ ساتھ کسی اور آیت میں ذکر آیا کچھ اور کھولوں گی آپ کے سامنے۔ تو اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یعنی کہ ہماری حیثیت سے زیادہ چیز مل رہی ہے، ہمارے حق سے زیادہ، اور اس کی رحمت سے یہ چیز ہمیں قرآن مجید مل رہی ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ بعض لوگوں نے اس فضل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر یہاں پر وہ میلاد کی طرف لے جاتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ اب موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بس آپ کی توجہ دلانی تھی، تو بعض دفعہ ہم ایک آیت کا کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ فضل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ تیسری عید جس کا اسلام میں کوئی دلیل نہیں ملتی، تو ایک محبت کرنا ان سے، روز درود پڑھنا، جتنا پڑھا جائے کم ہے، آپ روز سینکڑوں دفعہ پڑھیں، ہزاروں دفعہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایک اچھا کام، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا، اور میں چاہے اچھی نیت سے بھی کر رہی ہوں، اور بدعت انسان اچھی نیت سے کرتا ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ گار کو اس کے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ پلٹ آتا ہے۔ بدعتی بیچارے کو پتہ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے میں اچھا کام ہی تو کر رہا ہوں، کیوں مجھے روکا جا رہا ہے؟ لیکن ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے میں ان سے زیادہ نیک نہیں ہوں، میں ان سے زیادہ اچھی ہے، اللہ سے محبت کرنے والی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب وہ کام، اب میں خود ہی کہوں کہ جی یہ چاشت کا وقت ہے، چلے ایسا کرتی ہوں کہ اس میں دو کے بجائے، نفل تو جتنے چاہے پڑھ لیں، اکیلے پڑھنے کا ہے نا، اب میں محلے کی خواتین کو اکٹھا کر کے، آئیں جی ہم ایسا کرتے ہیں، یہ ٹائم رہنے رکھ لیا میرے گھر میں، آپ سب آئیں، ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے، ہم سب کرتے ہیں۔ نیت ہماری اچھی ہے، لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے۔ عمل صالح کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے، نیت یعنی کہ اس کا نیت بھی اچھی ہو، طریقہ بھی اچھا ہو، نیت اللہ کے لیے اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ بدعت کو ٹاپک مجھے کبھی اللہ نے توفیق دی، میں آپ کے سامنے بہت آسان طریقے سے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی، لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی، بدعت کس میں ہوتی ہے کس میں نہیں ہوتی، وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں نے آپ کی توجہ دلا دی ہے کہ تیسری عید کے ذکر آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملتا، خود سے آپ محبت کریں، درود پڑھیں، خود سے ضرور پڑھیں، جتنے بھی چاہے پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں کم ہے، اپنی زندگی میں استغفار اور درود کو شامل کریں، مشکلات کا حل ہے، ہر مشکل دور ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، شفاعت ملے گی، سب کچھ ہے اس میں۔ لیکن اس طرح سے کرنا جو صحابہ کرام نے بھی نہیں کبھی کیا، خود ہی سے ہم لوگوں کو اکٹھے کر کے کسی کام کے لیے، اب یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اب وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پھر میلاد کے نام پر اس میں کتنا کچھ ہم شرک تک کر جاتے ہیں، ہم وہ عقائد رکھتے ہیں جو کہ وہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، وہ چیز بھی غلط طرف چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے کوئی جتنے بھی معزز ہستی ہوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فکس رکھنی ہے، باقیوں کو ان کی صفات کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ پھر اس میں اب آج دیکھیں، آج کل تو ناچ گانا عید میلاد النبی کے نام پر مجھ کچھ دیکھنے میں آیا، اتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اس میں میوزک، ناچ گانا اور اتنا پیسہ ضائع کیا ہوتا ہے ان چیزوں پر، لوگ ان کے یہ محبت نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے یہ محبت مطلوب نہیں ہے، یہی پیسہ کسی جائز جگہ پہ لگا دیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے اس کی، کتنے مدارس ہیں جنہیں ضرورت ہے، کتنے غریب ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے، یتیم ہیں، بیوائے ہیں، پتہ کیجئے ان کا، ایسے نہ ضائع کیجئے۔ تو آپ نے دیکھا بدعت کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے، وہ اسی خوش فہمی میں کر رہے ہیں کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، کام بھی اچھا کرنا ہے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھا کریں حدیث کا ریفرنس ہے،
سب سے پہلے تو آیت کا، اب ظاہر ہے آیت میں ہر چیز کا آپ کو شاید نہ مل سکے، تو حدیث کا دیکھیں، اس بک کا نام پتا کریں، نمبر پتا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں انہوں نے کام کیا نہیں کیا، چلے کوئی نہیں، بعد میں دیکھیں صحابہ کرام نے کیا، بس اگر صحابہ نے نہیں کیا نا تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا کرنے کا. میں اور آپ ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو اچھا کام آپ اچھی نیت سے بھی کر رہے ہیں نا، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ افسوس ناک حد تک وہ گمراہی تک لے کے جا سکتا ہے. تو ان چیزوں پہ بڑے احتیاط کیا کیجیے. لمبی لسٹ ہے اس کی، میں یہیں پہ چھوڑ رہی ہوں کیونکہ اس آیت کا ذکر آیا تو میں نے کہا یہ بھی بتاتی چلوں. بعض دفعہ اس طرح بھی آیتوں کو توڑ مروڑ کے لوگ اس کو اپنی پسند کی شکلیں دیتے ہیں. ہم میں سے کچھ فرقے سب اپنا وہ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز اپنی صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح سے آیات اور احادیث کو اپنی من مانے مطلب دیتے ہیں. جب آپ قرآن اور حدیث سے صحیح معنوں میں جڑیں گے نا تو آپ کو کسی چیز کو من مانے مطلب دینے کی نوبت نہیں پیش آئے گی. آپ کے سامنے قرآن ہے، آپ کے سامنے حدیث ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، واضح، کلیئر، کرسٹل کلیئر، روزے روشن کی طرح ہے یہاں. تو آپ کو یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی پڑیں گی. قرآن مجید سے جڑے، آپ کو پتہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور دلوں کا جائزہ لیتے رہیں. کہیں میں کوئی اچھا کام اس طرح تو نہیں کر رہی ہوں کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں. ٹھیک ہے، چلیے میں واپس چلتی ہوں. تو اس کی جو سلائیڈ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اس میں قرآن مجید کا ہے، اور اس میں یہ دیکھتے ہیں. بتا تو میں نے سارا دیا، تھوڑا سا اور کھول دیتی ہوں. آیت نمبر 57، چار صفات. اس لیے چار کی بات کر رہی ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں چار ہے، ورنہ قرآن مجید کی صفات بھی بے شمار ہیں، تو اس کی برکات بھی بے شمار ہیں. آپ اسے اپنی زندگی میں ایک دفعہ شامل کر کے دیکھیں. یہ عظیم نصیحت ہے. موعظۃ کا یہاں پہ لفظ آیا تو یہ واز ہوتا ہے وہ بات، وہ نرم بات جو دلوں کو نرم کر دے، مؤثر بات، پر اثر بات جس سے دل نرم ہو جائے. یہ اس نصیحت کو بھی کہتے ہیں جو انسان کی توجہ کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف کر دے، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ ہو. تو قرآن مجید کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیوں کہا گیا قرآن مجید کو اس آیت مبارکہ میں موعظۃ. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ موعظہ اس کی اور بھی ڈیٹیل ہے ڈکشنری میں، مختلف ڈکشنری میں مختلف ہے. ایک امام راغب صاحب ہیں، ان کی ڈکشنری میں اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کو ڈرانے کے لیے نا اچھی بات، اچھے طریقے سے کہ وہ کسی بری چیز سے ڈر جائے، ذرا سختی سے بھی کوئی کام اور بات کی جائے، وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن عام طور پہ نرم بات کو کہتے ہیں جو دلوں پر اثر کرے، اور یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ہوتی ہے نصیحت. تو یہ ہے قرآن مجید کی ایک صفت. دوسری شفا ہے، ہر طرح کی شفا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے پوائنٹ آف ویو سے میں دلوں میں جو کفر، نفاق اور شرک، حسد، ریا، بخل، لالچ، جتنے بھی برے اخلاق جن کا تعلق خود پسندی، یہ اور بہت لمبی لسٹ ہے، یہ ان سب کا علاج ہے. دلوں کو چین آ جاتا ہے قرآن مجید سے، دلوں کو قرار مل جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کسی، جتنے بھی آپ کے دکھ ہیں، درد ہیں، جنہیں آپ کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قرآن مجید سے جڑنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے دل پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو. تو یہ جڑی ہے قرآن مجید سے. اور اس کی تیسری اور چوتھی مختصر ہدن، اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا. تو قرآن مجید راستہ بتاتا ہے، صحیح غلط بتاتا ہے، حلال حرام بتاتا ہے، تو انسان کو ڈائریکشن مل جاتی ہے. وہ پھر صحیح پہ چلتا ہے تو یقیناً اس کی منزل بھی صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور رحمت میں نے شروع میں تھوڑا سا بیان کر دیا، باقی انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوتی رہے گی. یہ بہت تھوڑی سی صفات میں نے آپ سے شیئر کی. اب ایسا کرتے ہیں، ہم اپنی اگلی آیات مبارکہ پہ چلتے ہیں، سورہ توبہ پہ اب چلتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 112 اور 128 آپ کے لیے میں نے سلیکٹ کی ہیں. پھر 112 کو دیکھتے ہیں، پھر 128 کو. 112، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون. اب اس میں مومنوں کی 9 صفات آئیں گی جو ہر مومن میں ہونے چاہیے، خاص طور پہ جو مجاہد ہے. مجاہد کون ہوتا ہے؟ ابھی کل ذکر کیا. مجاہد صرف وہ نہیں ہے جو جا کے میدان جنگ میں لڑتا ہے، جو اپنی نماز میں وسوسوں سے جنگ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وسوسوں میں ڈوبنے نہیں دیتا، وہ دور تک نہیں نکل جاتا. یہ وسوسہ آیا
اس کو پتہ چل گیا وسوسہ آیا، فوراً اس نے، اس کا طریقہ بھی ہے آپ کو نماز میں کا انشاء اللہ تعالیٰ یہ پتہ چل جائے گا نماز نبوی میں کہ بہت زیادہ وسوسے آئیں نماز میں تو کس طرح بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر سکتے ہیں، اور اس طرح تعوذ پڑھ کے اب دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، دوبارہ سے یہ نہیں کہ شروع سے نماز میں واپس آ جائیں تو۔ اور بھی یہ تعوذ کا پچھلے دنوں بھی میں نے کسی سلائیڈ میں بھی آپ سے یہ دورہ قرآن میں ہی شیئر کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ نماز کی بات ہو رہی تھی، تو وہ جو اس میں ایک وسوسہ آیا، ایک انسان، وسوسہ آیا نماز کے شروع میں، آپ ابھی ثنا پر ہی ہیں، وسوسہ آ گیا اور آپ اینڈ پر سلام پھیرے اور اسی وسوسے میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، وسوسے تو آئیں گے، وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا دین کی طرف میلان ہے، رجحان ہے، یا آپ آ چکے ہیں یا آپ آنے والے ہیں، تو شیطان کو آپ کی فکر ہے کہ کہیں آپ آ ہی نہ جائیں، جڑ ہی نہ جائیں۔ تو اور پھر جب آپ جڑتے ہیں تو تب تو اتنے زیادہ وسوسے آتے ہیں اس راستے میں، بہت زیادہ۔ وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے فائٹ کرتے رہنا ہے، اور جو فائٹ کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہے، جو دین سیکھ رہا ہے وہ بھی مجاہد ہے، اس کے راستے میں اپنی نیند، آرام، چین، پہلے جس ٹائم پہ وہ زیادہ سوتا تھا یا زیادہ گپ شپ کرتا تھا، فون کرتا تھا، سوشل میڈیا، ٹی وی، اب ان سب چیزوں کی قربانی دے کر وہ سیکھ رہا ہے، وہ بھی مجاہد ہے جو سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو نکلا ہے، جس کو جو گناہوں سے بچ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بار بار خیال آ رہا ہے، کہتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ جتنی دفعہ اس نے یہ سوچا، اپنے آپ کو ٹالا گناہ سے، گناہ کو ٹالا، اتنی دفعہ وہ جہاد میں مشغول ہے۔ جہاد تو ٹل ڈیتھ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے میں آج ایک دن 24 گھنٹے اچھے گزر گئے تو بس اب سب معاملہ ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج ٹھیک گزر گیا، کل ایک نئی آزمائش آپ کے سامنے آئے گی جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ پھر سے ناکام ہو جائیں۔ ہر وقت انسان آزمائش ہے، کانشیس رہا کرے، مومن کانشیس ہوتا ہے، مومن بہت محتاط ہوتا ہے، مومن بہت الرٹ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں کہ بس کوئی خیال بھی آ گئے تو ان میں کھویا پھر رہا ہے، وہ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ صرف کچھ پتہ نہیں کہ دنیا کو کس طرح لے کر چلنا۔ مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے، حکمت سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اسے حکمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، وہ دنیا بھی حسب ضرورت ہاتھ میں رکھتا ہے اور آخرت کو ذہن میں رکھ کر ہر معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ اب اس کی کچھ صفات ہیں، توبہ کرنے والے، ابھی ان کو میں تھوڑا سا کھولتی بھی ہوں۔ العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، سفر کرنے والے۔ اچھا، اس کی بہت ساری مختلف تفاسیر میں مختلف تراجم، مختلف اس کا معنی ہے، تھوڑا سا بتا دوں گی۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون علی حدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ 9 صفات ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومن ہیں جن میں یہ صفات ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ تو خوشخبری، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، جنت، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائے نا، اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں، اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، مختصر سا۔ ہم، جی، اس کی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہ تو یہ ذکر ہے جو ابھی میں نے تھوڑا سا کھولا، تھوڑا سا چلیں یہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے، توبہ کا تھوڑی سی ایکسپلینیشن، اس کے لیے مجھے وقت چاہیے، میں مختصر سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بہت خوبصورت ٹاپک ہے یہ، اس طرح سے کور کرنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا۔ اس میں 2 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں کم از کم، ویسے اس سے زیادہ بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس کی شرائط ہیں، توبہ کرتے رہنا چاہیے، سچے دل سے کرنی چاہیے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے اس کی شرائط کہ سب سے پہلے انسان کو احساس ہو اپنی غلطی کا۔ جب تک انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر سکے گا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے شرک بھی ہوتے ہیں، بدعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی دلاتا بھی ہے تو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم برا مناتے ہیں۔ تو غلطی کا احساس ہوگا، اس میں شرمندگی ہو، اچھا پھر غلطی کا احساس ہو جائے تو بعض دفعہ انسان شرمندہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے پھر کیا ہوا، میں انسان ہوں، میرا حق کیا غلطی کرنا، سب کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح کہہ کر ڈیفینڈ کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے۔ تو
اب توبہ کی یہ شرط پوری نہیں ہو رہی. توبہ میں غلطی کا احساس بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، پھر اس میں استغفار کرے. اس میں یہ توبہ اور استغفار دونوں کے لفظ آپ کو اکٹھے ملیں گے. تو اس میں پھر وہ الفاظ استعمال کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے. اس میں آپ استغفر اللہ ربی کی پوری تسبیح لمبی بھی کر سکتے ہیں، شارٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری تسبیحات آپ کو مل جائیں گی. اور آئندہ نہ کرنے کی کا پکا عہد کرے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے. اب یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہا ہے، ابھی میں نے توبہ بھی کر لی ہے اور میں یہ تسبیحات بھی روز کر رہا ہوں، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں، بات نہیں بنے گی. اور پھر اگر توبہ سچی ہو گئی، قبول ہوگی، اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، یہاں تک کہ پچھلے سب گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے یہاں تک کہ پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اتنے غفور الرحیم ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی توبہ کیسی تھی. تو توبہ کرتے رہا کریں، ٹوٹ جائے پریشان نہ ہو. اگر تو مجبوراً ٹوٹ گئی، آپ نے بڑی کوشش کی ہے، کمزور ہیں بشری تقاضے کے تحت، کوئی بات نہیں، پھر کریں، پھر کریں. روز کرنی پڑے روز کریں. لیکن یہ اب اللہ تعالیٰ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مذاق تو نہیں بنا لیا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نہیں، کمزور ہے، روز کرتا ہے پھر کسی وجہ سے. تو یہ میں آپ کو انکریج کر رہی ہوں توبہ کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں اور واقعی مذاق ہی بن کے رہ جائے. یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی بیان کر رہی ہوں کہ آپ لاکھوں دفعہ بھی توبہ کریں گے، لاکھوں دفعہ بھی وہ ٹوٹ جائے گی، پھر کریں گے، وہ اتنی دفعہ قبول کرے گا. وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ تو اتنا عظیم ہے. اب باقی ہم پر ہے. تو پھر یہ اگلی صفت کیا ہے جی؟ عبادت کرنے والے، ہر حال میں عبادت کرنے والے، خوشی میں غمی میں. ہم کون ہیں عبادت کرنے والے؟ پریشانی ہوئی، تکلیف ملی، عبادت کر لی. جیسے حالات اچھے ہوئے، ہم نے وہ نماز بھی چھوڑ دی، سب کچھ جو ہم نے اتنی تسبیحات، لمبی لمبی تسبیحات، اذکار، تلاوت سب چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. حمد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد تعریفی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے. شکریہ چھوٹا لفظ ہے. تو عربی کا لفظ حمد ہے جس میں شکر بھی ہے، تعریف بھی ہے. اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والے، اس کا میں بھی بتاتی ہوں آپ کو. رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، خوب خوب رکوع کرنے والے، خوب خوب سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو ہی حفاظت کرنے والے. پتہ ہو اللہ تعالیٰ کی حدیں کیا ہیں، حلال حرام احکامات کیا ہیں، ان کو سیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے. جہاں پہ جس چیز سے منع کیا اسے رک جانا ہے. پہلی 6 صفات کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ پھر 7ویں اور 8ویں جو ہے نا، یہ نیکی کا حکم اور برائی روکنا، اس کا مخلوق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت دونوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں نا، وہ اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے بھی آپ کو حقوق بتائیں گے، اور جن چیزوں کو آپ کو حدوں کا پتہ چلے کو ٹچ نہیں کرنا، اور بندوں کا بھی بتائیں گے کہ بندوں کے کیا حقوق ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بیچ میں پھر کال آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی. اور اسٹوڈنٹس کو میں اکثر بتاتی ہوں، میرے لیے میں کال ریسیو کرنا سارا دن میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے. وائس میسج یا میسج کر دیجئے. اچھا جی، اس کی سلائڈ پہ چلتے ہیں. تھوڑا سا جو اس میں نے کچھ رہ گیا ہے تو وہ میں اس پہ کھول دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ صفات دیکھنی ہے، جائزہ لینا ہے، ہمارے اندر ہیں. نہیں تو ان کو آپ ان پر غور کریں، ان کو یاد کریں، یا کم از کم لکھ کر کہیں سیو کر لیں، لگائیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں. التائبون، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر انہیں چھوڑنے کا عزم کر کے اللہ سے معافی مانگنے والے. العابدون الحامدون، مشکل آسانی، خوشی ناخوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ علی کل حال، جن کا یہ رویہ ہوتا ہے نا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ہم کمزور ہیں تو ہو جاتا ہے انسان سے اونچ نیچ. کوشش کیا کریں الحمدللہ بہت کثرت سے استعمال کریں. مشکل میں بھی کوئی ناشکری کا کلمات اس کے اور شکایت گلا نہ، اس طرح نہ کوئی زبان سے نکلے. کیونکہ انسان جو ہے نا، وہ ایک پہلو کو دیکھتا ہے، کوئی ایک تکلیف ملتی ہے یا ایک چیز لے لی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے وہ جو لاکھوں کروڑوں نعمتیں ملی ہوتی ہیں، فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، انسان اسے بھول جاتا ہے. اس ایک کے پیچھے ہی وہ بالکل ہی پاگلوں کی طرح، وہ ہر وقت اسی پر اس کی سوچ، وہی اس کا سینٹر بن جاتا ہے، اسی کو سوچتا رہتا ہے، سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے.
تو اپنا آپ کا رویہ یہ ہو کہ حالات کیسے بھی ہوں، اور یہ نماز والا سودا نہ کیا کرے اللہ تعالیٰ سے، میں نے نماز پڑھی 3 دن، میری مشکل ہی نہیں حل ہوئی، میری پریشانی ہی نہیں دور ہوئی۔ دیکھیں ایک تو ہوگی، ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، سکون بھی ملے گا، شفا بھی ملے گی، مشکلات بھی دور ہوں گی۔ لیکن اگر نہیں بھی ہو رہی ہیں یا جب تک نہیں ہو رہی ہیں تو وہ ذات بادشاہ ہے، زمین بھی اس کی، حکم بھی اس کا، ہم کون ہوتے ہیں یہ اس طرح کا سودا کرنے والے؟ سودا کرنا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جانوں کا کرو، اپنی جان اور مال لگاؤ اللہ کے راستے میں، اور جنت کا سودا کر لو اللہ سے۔ یہ ہے سودا کرنا۔ یہ سودا نہیں، اس طرح کے سودے نہ کیا کیجئے کہ میں تلاوت شروع کی یا کوئی مشکل آ گئی تو خوب نمازیں، خوب تلاوت، اور بعد میں، اور یہ آج کی ایک آیت بھی میں نے سلیکٹ کی ہے، شاید میرے خیال میں کل 12 نمبر پارے میں شاید میں آپ سے شیئر کروں اگر مجھے موقع ملا۔ انسان ایسے ہی کرتا ہے، مشکل میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں ایسے چل دیتا ہے منہ پھیر کے، جیسے گویا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اسلام مطلوب ہے، وہ مسلمان، وہ مومن کا یہ ایٹیٹیوڈ مطلوب ہے جو ہر حال میں عبادت بھی کرتا ہے اور تعریف بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ویسے تو اس پہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، کوئی تعریف تو کرے۔ انسان تو اتنا فار گرانٹیڈ لیتا ہے، چیزوں کو لیتا جاتا ہے، تعریف نہیں کرتا۔ تو چلیں تعریف تو کرے، اچھے حالات میں، اچھے دنوں میں کر لے، برے میں کم از کم گلا شکوہ نہ کرے، چلیں تعریف تو کرے۔ لیکن اوپر والا درجہ یہ ہے کہ اس حال میں بھی تعریف کریں، اور برے دنوں میں بھی، مشکل دنوں میں بھی سوچا کریں کہ اچھے دن بھی تو اسی نے دکھائے تھے، میری کیا حیثیت ہے؟ وہ خوشیاں بھی تو اسی نے دکھائی تھی، یہ مشکلیں بھی وہی دور کرے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ میسج یہ ہے۔ اسائی ہونا، اس کے بارے میں جی بہت مختلف رائے ہیں، اس کے بارے میں یہ بھی ہے، اس بعض نے کہا کہ یہ روزہ دار، بعض نے کہا جو وہ طالب علم جو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے مختلف شہروں میں سفر کرتے ہیں، بعض نے کہا ہجرت، اور یہ جہاد یا دین کے لیے جو نیک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھرتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ سچے مجاہد مومنوں کی صفات میں بتا رہی ہوں۔ پھر الراکعون الساجدون، اس میں عام طور پر تو وہ لوگ جو فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا یہ جو 12 سنتیں ادا کرنے کی حدیث ہے، تو اسے جنت واجب ہے، اس جو 12 سنتیں اس کے لیے خوشخبری ہے، جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، پھر ظہر کی ڈیٹیل ہے، اور اس کے علاوہ مغرب کی اور عشاء کی۔ اور عشاء کی یہ 17 رکعتیں نہیں ہیں، یہ اپنا کانسیپٹ درست کر لیجئے، اس میں 4 فرض ہیں اور 2 یہ ہیں سنت جو ادا کرتے، 6 ہیں ٹوٹل عشاء کی۔ ہاں، وہ قیام اللیل، تہجد کے وقت کوئی نہیں اٹھ پاتا تو وہ 1 یا 3 کوئی بھی جو وطر اپنی نماز میں شامل کر لیتا ہے اس کے طور پر، وہ قیام اللیل ہی ہے، تو وہ ملا کر یہ 9 بن جاتی ہیں۔ تو یہ اپنے کانسیپٹ درست کر لیجئے۔ اچھا جی، اور یہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو صفات پسند ہیں۔ اپنا جائزہ لیتے رہیں ہم اس میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور اب ہم اپنی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، بہت پیاری آیت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت آپ کے دل میں اور بڑھنی چاہیے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 128، سیکنڈ لاسٹ اس کی آیت ہے، اور آیت نمبر 129 ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد البتہ، یقیناً، بلا شبہ، تمہارے پاس آ گیا رسول، ایک رسول، من من انفسکم، تمہارے، یہ نفس کا جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں مختلف معنی میں آتا ہے، یہاں پر مراد ہے کہ تمہارے اپنے، تمہارے لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی یہ بھی ساری صفات چل رہی ہیں، ابھی میں سلائڈ سامنے رکھوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور سمجھ آئے گی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ تمہارے پاس آ گیا۔ خاص طور پہ پہلے جو قرآن مجید کے فرسٹ جو مخاطب ہے نا وہ عرب ہے، اللہ تعالیٰ جن سے پہلا فرسٹ ہے، باقی ساری دنیا ہے، تمہارے پاس آ گیا ہے۔ آ گیا سے مراد ہے کہ، اور پھر یہ رسول آ گیا ہے، اس کا مطلب، رسول کا مطلب ہوتا ہے قاصد، میسنجر، پیغام، یہ جو لانے والا، تو یہ اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، یہ ان کی صفت ہے۔
پھر من انفسکم، ایک اور صفت آگے سامنے، تمہاری نفس میں سے. اب اس میں فرق ہے، ایک تو تمہارے پاس آ گیا، عرب لوگوں تمہارے پاس آیا، ان میں بہت عرصے سے کوئی نبی نہیں تھا، تو یہ ان کی کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا. پھر وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، پھر وہ تمہارے اندر سے ہیں، تمہارے نفس میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتے میں سے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے. ورنہ تو تم یہ کہتے کہ بھی فرشتے کے لیے یہ اتنی عبادت کرنا آسان ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، یا کوئی کسی اور جیسے جنوں میں سے ہوتا نہیں. وہ تمہارے اپنے اندر سے ہے، انسانوں میں سے ہے. اور وہ اسی طرح جس طرح تم لوگ سوتے ہو، جاگتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، نکاح، اولاد، جینا مرنا، عبادات، سب انہوں نے کر کے دکھایا. اب ہمارے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی، ہم کہیں یہ نہیں کہہ سکتے بھی یہ وہ ہی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. اور پھر اپنی جنس میں سے ہونا تو انسان کتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور ہے، فرشتے کسی اور جنس سے ہیں، تو وہ ایک انسان اتنا کمفرٹیبل نہ ہوتا شاید. تو یہ بھی ایکچولی ہم نا سوچتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. ہم نے کبھی اس طرح سے قرآن مجید ہم نے تو خیر کبھی کھولا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. ہم نے کبھی سیرت بھی پڑھی، اسلامیت بھی پڑھی، تو ہم نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو کیا ہے نا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ، جتنا بھی آپ کو بکس میں ملتا ہے اور جو نہیں بھی ہے، جو قرآن مجید میں ہے، یہ نہیں بھی، آپ سارا کچھ تو نہیں اب دکھایا جا سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھلکتی ہے ہمارے لیے. وہ وقت جو سلیکٹ ہوا، وہ جگہ جو سلیکٹ ہوئی، وہ لوگ، وہ سارا کچھ جس طرح سے دین کو پہنچانا تھا، آگے پھیلانا تھا. تو اس طرح سے یہ اب صرف ایک بات میں ذکر کر رہی ہوں کہ وہ ہماری جنس میں سے آئے ہیں. تو یہ چیز ہمیں خوشی دیتی ہے، یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. ٹھیک ہے وہ بہت بہتر انسان ہے، بہترین انسان ہے، لیکن جس طرح بعض لوگ انہیں خدائی رتبے پہ لے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ کو پتہ چلے گا انہیں جتنا علم اللہ نے دیا بس اتنا ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے. غیب کا علم ہوتا تو کیا وہ یہ جو غزوہ احد میں ہوا وہ ہونے دیتے؟ کیا غیب کا علم ہوتا تو کتنی دفعہ صحابہ کرام کو غداری سے شہید کیا گیا؟ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونے دیتے؟ تو ہم لوگوں کا علم صحیح نہیں ہے. ہم یا تو ان کو وہ درجہ دیتے ہی نہیں ہے جس کے وہ حقدار ہیں، یا ان کو اٹھا کر اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو صحیح علم حاصل کیجئے. دین کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اب یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ صفت ہے ان کی، کوالٹی ہے. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ وہ بھی ہمارے اندر ہے. کتنا اچھا محسوس ہوتا تھا اور ابھی بھی محسوس ہوتا ہے یہ سوچ کر، امیجن کر کے. پھر ان کی صفت ہے عزیز. وہ عزیز علیہ، ان پر یہ بہت عزیز کے بڑے معنی ہوتے ہیں، بہت وسعت ہے اس لفظ میں. یہاں پر اس کا معنی ہے یعنی کہ یہ بھاری ہے ان پر. کیا؟ ما انتم، کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، وہ بہت بھاری ہے ان پر. ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ تو لگتا ہے اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کرنے والے ہیں، تو آپ کے ذمہ بس پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلے چلے جاتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ جہنم کے ایندھن سے بچ جائیں، یہ جانوروں کی کسی زندگی نہ گزاریں. پہلے ان لوگوں کے لیے، بعد میں جو مسلمان ہو گئے، ہمارے لیے بھی اتنی فکر، اتنی دعا کہ کسی طرح ان کی امت جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلے. پھر اس میں یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ان پر یہ چیز بھاری ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کہ شریعت بہت آسان ان کے ذریعے سے کر کے دی گئی. ایسے احکامات نہیں ہیں. ان کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں یہ چیز اس پر بھاری نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہ ہو اسے ادا نہ کر سکے، کر نہ سکے، چھوڑ نہ دے. کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان چیزوں کو آسانیاں، شریعت کی آسانی، بہت آسان شریعت ہے. آپ قرآن مجید سے جڑیں، آپ کو اندازہ ہوگا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، جو کہ ان کی ہی اعمال بدعمالیوں کا نتیجہ تھی. لیکن وہ بدعمالیاں تو آج ہم بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ گئے، لیکن ہم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی رحمت ہے کہ ہم پر وہ عذاب نہیں آتے، وہ سختیاں نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی تھی اس طرح سے جس طرح ہماری ہو جاتی ہے. ہم تو یہ وضو کیا، 2 نفل پڑھے، توبہ سچے دل سے توبہ کی، وہ بھی نہ کیا، سچے دل سے ایک آنسو بہا دیا، اللہ جی میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، فٹ توبہ قبول. یہ ہم پر ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی. بنی اسرائیل سے جب شرک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور وہ پھر شرمندہ ہوئے، ان کی توبہ ایسے نہیں قبول ہوئی. ان لوگوں کو جانیں دینی پڑی، ان لوگوں کو قتل ہونا پڑا.
جن سے یہ غلطی ہوئی. سوچیں اگر ہمارے ساتھ یہ ہوتا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت بڑی آسان کر دی گئی. ایک لمبی لسٹ ہے لیکن اس وقت وقت اور موقع نہیں ہے. قرآن مجید سے جڑیں گے سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. تو دیکھیں شکر گزاری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, قرآن مجید کی بھی, شریعت کی, اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہے جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب لوگوں کے تمہارے پاس آ گئے ہیں, تمہارے پاس آئے ہیں اس دفعہ. آخری رسول تمہارے پاس آئے ہیں, کتنی عزت کی بات ہے تمہارے لیے. اور پھر وہ رسول ہیں, پھر وہ تمہارے ہی جنس میں سے ہیں, پھر وہ ایسے ہیں, اتنے مخلص ہیں, اتنا انہیں مشکل ان پر یہ بھاری ہے کہ تمہیں کسی طرح کوئی تکلیف نہ پہنچے, نہ شریعت کی, نہ ہی کوئی تمہیں جہنم کی آگ چھوئے. ان کا جینا مرنا صبح شام اسی فکر میں وہ کھلے چلے جا رہے ہیں. پھر ایک اور صفت ہے, وہ حریص ہیں تم پر, حریصن علیکم. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھلائیوں کے حریص ہیں. ٹھیک ہے, تو اوپر کیا پتا چلا تھا کہ میں نے بھی آپ اس میں تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں. اوپر یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی تمہارا کسی بھی طرح مشقت یا مصیبت میں پڑنا بہت بھاری ہے ان پر. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ تم کفر کی زندگی گزارو اور پھر آخرت میں جہنم میں چلے جاؤ. نہیں. اور پھر نیچے یہ جو ہے نا حریصن علیکم, اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے لیے حرص کر رہے ہیں, لالچ کر رہے ہیں بھلائیوں کی, کہ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں دنیا کی بھی کامیابی مل جائے اور آخرت کی بھی کامیابی مل جائے. تو یہ ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے, تو اور باقی یہ جو ہے نا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, یہ بالمومنین رؤوف الرحیم, یہ بالمومنین کا ان یہ جو دو صفات ہے نا, اس کا مومنوں کے ساتھ تعلق ہے. وہ آئے ہیں تمہارے پاس سب کے لیے, رسول ہیں سب کے لیے. یہ جو پہلے رسول ہوتے تھے نا, وہ ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے, جیسے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, پھر ایک خاص وقت کے لیے ہوتے تھے. یہ سب انسانوں کے لیے. پھر یہ کہ وہ تمہاری جنس میں سے, یہ بھی سب انسانوں کے لیے. پھر یہ کہ ان پر بھاری ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے, یہ بھی سب انسانوں کے لیے, خاص طور پہ امت کے لیے بھی, لیکن سب انسانوں کے لیے. اور یہ کہ وہ بھلائی کے حریص ہیں, یہ بھی سب انسانوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا رؤوف الرحیم, یہ خاص طور پہ بالمومنین, مومنوں کے ساتھ ہے. رؤوف ہوتا ہے بہت نرم, اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ دونوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ وہ بندے میں آ سکتی ہیں, اور کچھ شرائط کے ساتھ, کہ وہ ذہن میں یہ رہے کہ یہ صفت اللہ کی بھی ہے, بندے کی بھی ہے, لیکن بندے کی اپنی نہیں ہے. پھر بندے کو تھوڑی ملی ہے, پھر بندے کو وقتی طور پہ ملی ہے. تو یہ بہت نرم, بہت شفیق, اور بہت رحیم, بہت مہربان مومنوں کے ساتھ. اب یہ تو پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیے. الحمدللہ ہمارا کورس سارا سال چلتا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب تو جو ہمارا چینل ہے اس پہ شارٹ کورس, ہفتے میں صرف فرائیڈے کو ایک چھوٹی سی سلائڈ, اگر کسی کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے 1 گھنٹے کی کلاس کو, تو چلیں آپ ایوری فرائیڈے ایک سلائڈ سے آپ پوری سیرہ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بہت دل چاہتا ہے, بہت سے آئیڈیاز ہیں, بہت خواہش ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفرنٹ طریقوں سے, کبھی کسی طریقے سے, صرف آپ کو ہسٹری کم از کم یاد ہو, بالکل یاد ہونی چاہیے, ان کا ساری زندگی ان کی یاد ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. اور آپ ایک چیز دیکھیے گا, جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے, اور جب آپ یہ خاص طور پہ قرآن مجید سے جڑیں گے, جب آپ زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے, آپ سونے لگیں گے, آپ صبح اٹھیں گے, کھانے لگیں گے, پینے لگیں گے, لوگوں سے معاملہ کر رہے ہوں گے, آپ کو غصہ آئے گا, بیمار ہوں گے, پریشان ہوں گے, آپ کے دماغ میں نا بیک آف دی مائنڈ آیات گھوم رہی ہوں گی. آپ کو وہ خود پوری کی پوری آیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے مجھے ایسے کرنا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی ایسے ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا اس کے جواب میں. تو آپ کی زندگی غلط ڈائریکشن میں جا ہی نہیں سکتی. اور یہ میرا آپ کو مشورہ ہے, قرآن مجید اور سیرہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دی جائے. یہ آزمایا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد, ایک کورس کرنے کے بعد اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے نا, تو واپس وہی زندگی ہے, وہی رونق میلہ دنیا کا, عارضی, وقتی اور اتنا کھوکھلا, پھر انسان اسی میں کھو جاتا ہے. تو ایک دفعہ کورس بھی ضرور کیجئے, آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جڑے رہیں. اور جڑنے کا بہترین آپ کو میں سجیشن دوں گی کہ پڑھانا شروع کر دیں. پڑھاتے ہوئے ایک تو بھولتا نہیں ہے, پہلے سے زیادہ سمجھ آتا ہے, اور ڈبل فائدہ ہوتا ہے. آپ سیکھنے والے بھی ہیں دین, اور سکھانے والے بھی ہیں. قرآن سیکھنے والے بھی ہیں, سکھانے والے بھی ہیں. تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہترین انسانوں میں شمار ہوں گے.
اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے قرآن مجید سے جڑنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی تھی وہ بھی تو وہی ہوتی تھی، الفاظ آپ کے تھے، تو جو آئیڈیا تھا وہ دل میں جو ڈالا جاتا تھا وہی، وہ بھی وہی کی قسم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. مصروف ہیں، جاب کرتی ہیں، گھر میں بیزی ہیں، بچے ہیں، تو ہفتے میں ایک کلاس رکھ لیں. لائیو نہیں لے سکتے، ریکارڈنگ کر لیں، کوئی گروپ بنا لیں، ریکارڈنگ کر لیں. آپ چاہیں تو آپ ہماری یوٹیوب سے آپ کوئی کورس کروانا چاہیں، سب اویلیبل ہے فی سبیل اللہ. آپ کوئی پلے لسٹ اٹھا سکتی ہیں وہاں سے. آپ ہفتے میں ایک شیئر کر دیں. بعد میں ٹائم ملے تو کہ چھوٹا سا کوئز پول کروا کے ان کا ٹیسٹ لے لیں، یا ان کو ویسے ہی جوڑ کے رکھیں. اب یہ آپ پر ہے کہ کیسے جوڑ کے رکھنا ہے. ایکچولی ان کو بھی نا بچوں کی طرح جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے. تو ویسے ہم روک نہیں سکتے کسی کو زبردستی، نہ ہی ہم کسی کو زبردستی پکڑ کے صرف لا سکتے ہیں، نہ ہی دین اس کی دین میں یہ چیز پسندیدہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم کسی کو روک سکتے ہیں. جانے والے بھی چلے جائیں گے. تو اس میں یہ کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا گیا کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. تو ہم کوشش کر کے سنت پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. آپ کیا کوشش کر سکتے ہیں، کتنی کر سکتے ہیں آخری حد تک، وہ آپ کرتے رہیں. لیکن افسوس بھی ہوتا ہے، دل برا ہوتا ہے جب کوئی جاتا ہے کہ یہی پتہ نہیں، اگر ایک چیز چھوڑ کے گیا ہے تو اللہ کرے کہ کہیں نہ کہیں جڑ جائے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ پھر کہیں بھی نہیں جڑتے. تو چیزوں کی قدر کیا کریں. جب تک کہ پراپر آپ کو کوئی کورس کرنے کا موقع نہیں ملے تو کوئی گروپ ہفتے میں ایک کلاس والا بھی ہے اس کو چھوڑے نہیں اس وقت تک. اور اتنے گروپس اور جوائن کیے ہوئے، اتنی ایکٹیویٹیز، اتنی دنیا داری، سارا دن صبح شام دنیا دنیا دنیا. پلیز وقت نکالیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کے لیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر اس کو سیکھیں بھی. اور آگے چھوٹے سے لیول پہ، چھوٹا بڑا یہ ہم لفظ استعمال کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہماری عاجزی ہم سے قبول فرمائے. باقی بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے اخلاص کی. کوئی شخص دنیا کے اس وقت کسی کونے میں نہ جانے کتنی مشکل سے وہ کسی ایک شخص کو قرآن مجید پڑھا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس شخص پہ بھاری ہو اس کی محنت، اس کی کوشش، جو لاکھوں کو پڑھا رہا ہے. تو یہ میں اور آپ نہ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہم کسی کو اس کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بہت گمنام لوگ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. قیامت کے دن سب کا ذکر آئے گا، سب کا نام، سب کا بیان ہوگا. اچھے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن ان کو اناؤنس کیا جائے گا، اور برے لوگوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، کوئی اچھی باتیں ہی سامنے آئے، بری باتیں بعض بہت بڑا ہی، یہ اس کو حشر کہتے ہیں نا، یوم، یہ جو حشر کا دن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نشر کیے جائیں گے ان کے جو یہ گناہ ہوں گے، برائیاں ہوں گی، جو چھپ کے کرتے تھے لوگوں کے سامنے کچھ اور پیچھے سے کچھ، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. تو ان کی وہ برائیاں، گناہ، ان کا اعلان کر دیا جائے گا، وہ ظاہر، وہ لوگوں کے سامنے لے آئے جائیں گے. وہ دن بہت طویل ہے، اس کی سختیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس دن کیا کچھ نہیں ہونا، اس دن بہت کچھ ہوگا. قرآن مجید سے جڑیں، آپ کو اندازہ ہو. تو وہ دن ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ وہ کبھی آنا ہے. ابھی تو وہ تو دور، ہمیں تو یہ نہیں لگتا ہم نے مرنا ہے. تو موت اتنی اچانک سے آتی ہے، اپنی موت کی تیاری کیجئے. جب بھی آئے گی، چاہے آپ 40 کے ہیں، چاہے آپ 80 کے ہیں، وہ آپ کو اس وقت اس لمحے لگے گا کہ اچانک ہی آئی ہے. اور قرآن مجید میں اس دن جو لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سین بتا دیے ہیں، ہمیں قیامت کے منظر ہمیں بتا دیے ہیں قرآن مجید میں. ہم اتنے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں ان آیات کا ترجمہ ہی نہیں پتا ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر بعض دفعہ ترجمہ آتا بھی ہو تو دل پہ اثر نہیں لے رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے منظر بتا دیے، اور کیا چاہیے ہمیں، اور کیا آئی اوپنر ہو ہمارے لیے. تو کیا قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، مختلف جگہ پر مختلف لوگوں کا ذکر ملتا ہے. ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں، وہ کہے گا شاید 10 دن. پھر کئی جگہ پر آتا ہے شاید چند دن، یا شاید چند گھڑیاں. اس دن ایسے لگے گا آپ کو کہ ہم تو، یہ جو اتنا ہزاروں سال لمبا دن ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو اس کے مقابلے میں یہ 50-60 سال کی زندگی تو چند گھڑیاں ہی لگے گی نا. اور جب موت آتی ہے تو اچانک آتی ہے، اچانک ہی لگتی ہے. چاہے کوئی بیمار ہو کے بھی فوت ہو رہا ہے نا، تو اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ کتنی جلدی گزر گئی. ابھی تو یہ دن تھے، ابھی تو جوانی تھی، ابھی تو میں نے بہت کچھ سوچا تھا، بہت کچھ کرنا تھا. یہ سب رہ جاتی ہیں، سب یہیں رہ جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے قیامت کا ایک اور نام یوم الحسرہ بھی ہے، حسرت. حسرتیں کرے گا ہر شخص، حسرت کرے گا اس دن. گناہ گار اپنے گناہ پر حسرت کرے گا، جو نیک ہوگا وہ اس چیز پر حسرت کرے گا کہ میں نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا، وہ وقت جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا میرا.
کاش کہ میں نے اس پر بھی میں نے کوئی وہ بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے ذکر میں گزارا ہوتا. تو یوم الحسرہ کہتے ہیں، یوم الحسرت. ٹھیک ہے، تو وقت نکالیے، قرآن مجید سے جڑیے، پراپر کورس کیجئے، نہیں تو ویسے جڑ جائیں. پھر جو سیکھتی ہیں اسے آپ آگے سکھائیں. یہ تھی جی آج کی آیت مبارکہ. اس کی میں سلائڈ دیکھ لوں، اس میں کچھ میں نے مس تو نہیں کیا؟ میرا خیال ہے یہی صفات ہیں اسی آیت مبارکہ کی، کہ یہ رسول ہیں، قاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور عربوں میں آئے ہیں. عربوں کے لیے بڑی عزت کی بات تھی، تمہاری جنس میں سے ہیں. وہ نہیں چاہتے تم کسی تکلیف میں پڑو، کسی مشقت میں، مشکل میں پڑو، کفر میں پڑو اور جہنم میں چلے جاؤ. نہیں، بہت بھاری ہے اس پہ یہ چیز، ان پر یہ چیز. پھر وہ حریص ہیں دن رات تمہیں دوزخ سے بچانے، اور تمہاری فلاح کس طرح ہو، کس طرح جنت میں جاؤ، کس طرح تمہاری بھلائیاں تمہیں ملیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. وہ حریص ہیں، اور پھر نہایت شفقت اور ہمدردی والے ہیں. یہ تو پوری سیرت پڑھے تو آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو اندازہ ہوگا. خالی زبان سے میں بڑی محبت کرتی ہوں ان سے، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے. ان کو آپ کی یہ محبت زبان سے نہیں چاہیے. ہاں، زبان سے درود آپ ضرور پڑھیں، روز پڑھیں. درود اور استغفار دو چیزیں زندگی میں شامل کریں، آپ کی زندگیاں بدلیں گی انشاءاللہ تعالی، تمام مشکلات دور ہوں گی. لیکن باقی ان کی سیرہ کو پڑھیں، خود بھی عمل کریں، لوگوں پہ بھی پہنچائیں. اور ان سے محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے، ان کی سنتوں کو زندہ کریں. ان کی جو بدعت ہوتی ہے سنت کی اپوزٹ ہوتی ہے. بدعتوں کو پہچانیں، ان کو دنیا سے، زندگی سے، اپنی بھی لوگوں کی زندگیوں سے نکالیں، اور سنتوں کو زندہ کریں. یہ بھی ان سے محبت اگر آپ کرتے ہیں نا تو یہ کام بھی کریں، خالی صرف زبان سے نہیں. تو اس کے لیے دین کا علم حاصل کریں، آپ کو پتا ہو کہ کیا دین ہے، کیا دین نہیں ہے، کیا بدعت ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے. تبھی پتا چلے گا نا قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، سیرہ میں نے کیا پڑھا تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جڑیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دیں قرآن مجید سے جڑنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو بہترین سیکھنے اور سکھانے کی آگے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم اس کو اپنا یہ آج کی ریکارڈنگ سٹاپ